بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر معونہ کا دین۔ حضرت مغیرہ بن عبد الرحمن اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم وغیرہ دیگر حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ نیزہ بازی کا ماہر ابو برا عامر بن مالک بن جعفر مدینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام پیش فرمایا اور اسے اسلام کی دعوت دی، تو نہ تو وہ اسلام لایا اور نہ اسلام سے دوری کو ظاہر کیا، اور اس نے کہا محمد اگر آپ اپنے چند صحابہ نجد والوں کے پاس بھیج دیں اور وہ ان کو آپ کے دین کی دعوت دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی بات مان لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے صحابہ کے بارے میں نجد والوں کی طرف سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا میں ان لوگوں کو پناہ دیتا ہوں، آپ انہیں بھیج دیں تاکہ وہ لوگوں کو آپ کے دین کی دعوت دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ساعدہ کے منذر بن عمرو کو، جن کا لقب المعنق لیموت تھا، اس کا ترجمہ ہے موت کی طرف جلدی سے لپکنے والا، اپنے صحابہ میں سے 70 بہترین مسلمانوں کے ساتھ بھیجا، جن میں حضرت حارث بن سمہ، بنو عدی بن نجار کے حضرت حرام بن ملحان، حضرت عروہ بن اسما بن سلط سلمی، حضرت نافع بن بدیل بن ورقہ خزاعی، حضرت ابو بکر کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم، اور دیگر بہت سے بہترین مسلمان تھے۔ یہ حضرات مدینہ سے چل کر بیر معونہ پہنچے۔ یہ کنواں بنو عامر کی زمین اور بنو سلیم کے پتھریلے میدان کے درمیان ہے۔ ان حضرات نے جب یہاں پڑاؤ ڈال لیا تو حضرت حرام بن ملحان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ حضرت حرام عامر کے پاس پہنچے تو اس نے خط کی طرف دیکھا ہی نہیں، بلکہ حضرت حرام پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ پھر اس نے حضرات صحابہ کرام کے خلاف بنو عامر قبیلہ سے مدد مانگی، لیکن اس کی بات ماننے سے بنو عامر نے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ ابو برا ان مسلمانوں کو پناہ دے چکا ہے، ہم اس کے معاہدے کو توڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ پھر عامر نے بنو سلیم کے قبائل عصیہ اور رعل اور ذکوان سے ان حضرات کے خلاف مدد مانگی، انہوں نے اس کی بات مان لی۔ چنانچہ تمام قبائل اکٹھے ہو کر آئے اور جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں آ کر سب طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ جب مسلمانوں نے ان قبائل کو دیکھا تو انہوں نے اپنی تلواریں نکال لی اور ان کافروں سے لڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سب کے سبھی شہید ہو گئے۔ اللہ ان حضرات پر رحم فرمائے۔ بس بنو دینار بن نجار کے حضرت کعب بن زید ہی زندہ بچے۔ ابھی ان میں جان باقی تھی کہ کافر انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ انہیں مقتولین کے درمیان سے اٹھا کر لایا گیا، اس کے بعد یہ زندہ رہے اور جنگ خندق کے دن یہ شہید ہوئے۔ اور حضرت عمرو بن امیہ غمری اور قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے ایک انصاری صحابی، یہ دونوں حضرات مسلمانوں کے جانور لے کر چرانے گئے ہوئے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے شہید ہونے کا پتہ اس طرح چلا کہ انہوں نے دیکھا کہ جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں مردار خور پرندے اڑ رہے ہیں اور آسمان میں چکر لگا رہے ہیں، تو ان حضرات نے کہا اللہ کی قسم ان پرندوں کے یوں آسمان میں چکر لگانے میں ضرور کوئی بات ہے۔ وہ دونوں حضرات دیکھنے کے لیے آئے، آ کر دیکھا تو سارے مسلمان خون میں لت پت تھے اور جن گھوڑے سواروں نے ان مسلمانوں کو قتل کیا تھا وہ وہاں کھڑے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر انصاری صحابی نے حضرت عمرو بن امیہ سے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عمرو نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ ہم جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر کریں۔ انصاری نے کہا کہ میں تو جان بچانے کے لیے جگہ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا ہوں جہاں حضرت منذر بن عمرو جیسے آدمی کو شہید کر دیا گیا ہو، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں زندہ رہوں اور لوگوں کو ان کی شہادت کی خبر سناتا رہوں۔ چنانچہ انہوں نے ان کافروں سے جنگ شروع کر دی اور آخر شہید ہو گئے۔ ان کافروں نے حضرت عمرو بن امیہ کو قیدی بنا لیا۔ جب انہوں نے کافروں کو بتایا کہ وہ قبیلے مدر کے ہیں تو عامر بن طفیل نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کی پیشانی کے بال کاٹ دیے، اور عامر کی ماں کے ذمے ایک غلام آزاد کرنا تھا تو اس نے اپنی ماں کی طرف سے ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو 70 سواروں کی جماعت کے ساتھ بھیجا۔ اس علاقے کے مشرکوں کے سردار عامر بن طفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں میں سے ایک بات اختیار کرنے کا موقع دیا تھا، اور اس نے کہا کہ یا تو دیہات والے آپ کے ہو جائیں اور شہر والے میرے، یا پھر آپ کے بعد مجھے آپ کا خلیفہ بنایا جائے، یا پھر میں غطفان کے ہزاروں آدمیوں کو لے کر آپ سے جنگ کروں گا۔ عامر ام فلاح ایک عورت کے گھر میں تھا، وہ وہاں طاعون میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے تو طاعون کا ایسا پھوڑا نکلا ہے جیسے اونٹ کے نکلتا ہے۔ آل فلاح کی عورت کے گھر میں
سفر کی حالت میں ایک معمولی عورت کے گھر میں بے کسی و بے بسی کی موت کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہوئے کہا میرا گھوڑا لاؤ۔ اس پر سوار ہو کر چلا اور گھوڑے کی پشت پر ہی اس کی موت ہوئی۔ حضرت ام سلیم کے بھائی حضرت حرام اور ایک اور لنگڑے صحابی اور بنو فلا کے ایک آدمی، یہ تینوں حضرات چلے۔ حضرت حرام نے دونوں ساتھیوں سے کہا میں ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں، تم دونوں ذرا قریب رہنا۔ اگر ان لوگوں نے مجھے امن دے دیا تو تم قریب ہی ہوگے، اور اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ وہاں جا کر حضرت حرام نے ان لوگوں سے کہا کیا تم لوگ مجھے امن دیتے ہو تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا سکوں؟ یہ ان لوگوں سے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک آدمی کو اشارہ کیا جس نے پیچھے سے آ کر ان کو نیزہ مارا۔ حمام راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ آگے یہ الفاظ تھے کہ ایسا نیزہ مارا جو کہ پار ہو گیا۔ اس پر حضرت حرام نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت حرام کے دونوں ساتھی مسلمانوں سے جا ملے اور لنگڑے صحابی کے علاوہ باقی تمام ساتھی شہید کر دیے گئے، اور وہ لنگڑے صحابی ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے ہوئے تھے۔ ان شہید ہونے والوں کے بارے میں ہمارے سامنے یہ آیت نازل ہوئی جو بعد میں منسوخ کر دی گئی۔ انا لقد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ ترجمہ، بے شک ہم اپنے رب سے جا ملے، وہ ہم سے راضی ہوا اور اس نے ہمیں راضی کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن رعل اور ذکوان اور بنو لحیان اور عصیہ قبیلوں کے خلاف بددعا فرمائی۔ یہ قبیلے وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ بخاری میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے ماموں حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو بیر معونہ کے دن نیزہ مارا گیا تو وہ اپنا خون لے کر اپنے منہ اور سر پر ڈالنے لگے، پھر فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور واقعی نے بیان کیا ہے کہ جس آدمی نے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا تھا وہ جبار بن سلمی کلابی ہیں۔ جب جبار نے پوچھا کہ حضرت حرام تو قتل ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ جنت ملنے کی کامیابی ہے۔ پھر جبار نے کہا اللہ کی قسم حضرت حرام نے سچ فرمایا، اور یہ جبار اسی وجہ سے اس کے بعد مسلمان ہو گئے۔ غزوہ موتا کا دن۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 8ویں سال جمادی الاولیٰ میں ایک لشکر موتا بھیجا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا، اور فرمایا اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر لوگوں کے امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ لوگ سامان سفر لے کر نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ جب یہ لوگ مدینہ سے روانہ ہونے لگے تو مدینہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ امیروں کو رخصت کیا اور انہیں الوداعی سلام کیا۔ اس الوداعی ملاقات پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رو پڑے تو لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں اے ابن رواحہ؟ انہوں نے کہا غور سے سنو، اللہ کی قسم نہ تو میرے دل میں دنیا کی محبت ہے اور نہ تم لوگوں سے تعلق اور لگاؤ، بلکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے سنا جس میں دوزخ کی آگ کا تذکرہ ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ترجمہ، اور کوئی نہیں تم میں جو نہ پہنچے گا اس پر ہو چکا یہ وعدہ تیرے رب پر لازم مقرر۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ اس آگ پر پہنچنے کے بعد واپسی کس طرح ہوگی۔ اس پر مسلمانوں نے کہا اللہ تمہارے ساتھ رہے اور تم سے تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور رکھے اور تمہیں صحیح سالم ہمارے پاس واپس لائے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ اشعار پڑھے، لکننی اسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا۔ لیکن میں تو رحمان یعنی اللہ سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور تلوار کا ایسا چوڑا وار چاہتا ہوں جس سے خوب جھاگدار خون نکلے۔ اوطانة بیدی حران مجہزة بحربة تنفذ الاحشاء والکبدا۔ یا کسی پیاسے دشمن کے ہاتھوں برچھے کا ایسا وار جو میرا کام تمام کر دے اور جو آنتوں اور جگر میں پار ہو جائے۔ حتی یقال اذا مروا علی جدثی ارشدہ اللہ من غاز وقد رشدا۔ تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو یہ کہیں کہ اللہ اس غازی کو ہدایت دے اور یہ تو ہدایت والا تھا۔ پھر جب لوگ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کہا، پھر یہ اشعار پڑھے، فثبت اللہ ما آتاک من حسن تثبیت موسیٰ ونصرا کالذی نصروا۔
اللہ تعالیٰ نے جتنی بھلائیاں آپ کو دے رکھی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ایسے باقی رکھے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ثابت قدم رکھا تھا، اور آپ کی ایسی مدد کرے جیسی اللہ نے ان کی تھی۔ انی تفرست فیک الخیر نافلۃ اللہ یعلم انی ثابت البصر، مجھے آپ میں خیر بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میری نظر بالکل ٹھیک ہے۔ انت الرسول فمن یحرم نوافلہ والوجہ منہ فقد ازرا بہ القدر، آپ رسول ہیں، جو آپ کے عطایا اور توجہ خاص سے محروم ہو گیا تو واقعی اس کی تقدیر کھوٹی ہے۔ پھر سارا لشکر روانہ ہو گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو رخصت فرمانے کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لائے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو رخصت فرما کر واپس لوٹے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ شعر پڑھا: خلف السلام علی امرئ ودعتہ فی النخل خیر مشیع وخلیلی، سلام رہے اس ذات اقدس پر جس کو میں نے کھجوروں کے باغ میں رخصت کیا ہے، وہ بہترین رخصت کرنے والے اور بہترین دوست ہیں۔ پھر یہ لشکر روانہ ہو گیا اور ملک شام کے شہر معان پہنچ کر پڑاؤ ڈالا، اور مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ ہرقل 1,00,000 رومی فوجی لے کر ملک شام کے علاقہ بلقا کے شہر معاب میں ٹھہرا ہوا ہے، اور لخم اور جذام اور قین اور بہرا اور بلی قبیلوں کے 1,00,000 آدمی جمع ہو کر ہرقل کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور ان کا سردار قبیلہ بلی کا ایک آدمی ہے جو اس کے قبیلہ عراشہ سے تعلق رکھتا ہے اور اسے مالک بن زافلہ کہا جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی تو معان میں 2 رات ٹھہر کر اپنے اس معاملے میں غور کرتے رہے، اور پھر یہ کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر اپنے دشمن کی تعداد بتاتے ہیں، پھر یا تو آپ ہماری مدد کے لیے اور آدمی بھیجیں گے یا کسی اور مناسب بات کا ہمیں حکم فرمائیں گے جسے ہم پورا کریں گے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی ہمت بڑھائی اور انہیں حوصلہ دلایا اور کہا: اے میری قوم، اللہ کی قسم، جس شہادت کو تم ناپسند سمجھ رہے ہو حقیقت میں تم اسی کی تلاش میں نکلے ہو۔ ہم لوگوں سے جنگ تعداد اور طاقت اور کثرت کی بنیاد پر نہیں کرتے، بلکہ ہم تو لوگوں سے جنگ اس دین کی بنیاد پر کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے۔ لہذا چلو، 2 کامیابیوں میں سے ایک کامیابی تو ضرور ملے گی، یا تو دشمن پر غلبہ یا اللہ کے راستے کی شہادت۔ اس پر لوگوں نے کہا: اللہ کی قسم، ابن رواحہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ چنانچہ لوگ وہاں سے آگے بڑھے۔ جب بلقا علاقے کی سرحد پر پہنچے تو ہرقل کے رومی اور عربی لشکر بلقا کی مشارف نامی بستی میں مسلمانوں کو ملے۔ پھر دشمن قریب آ گیا اور مسلمان موتا نامی بستی میں اکٹھے ہو گئے اور وہاں جنگ ہوئی۔ مسلمانوں نے دشمن سے لڑنے کے لیے اپنے لشکر کو ترتیب دی، اور مسلمانوں کے لشکر کے میمنہ پر بنو عذرا کے قطبہ بن قتادہ رضی اللہ عنہ کو اور میسرہ پر عبایہ بن مالک رضی اللہ عنہ انصاری صحابی کو امیر مقرر کیا۔ پھر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا اور بڑے زور کی جنگ ہوئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والے جھنڈے کو لے کر بہادری سے لڑتے رہے، آخر دشمن کے نیزوں سے زخمی ہو کر شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھنڈے کو لے لیا اور دشمن سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اور مسلمانوں میں سب سے پہلے آدمی حضرت جعفر ہیں جنہوں نے اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ طبرانی میں اس جیسی حدیث حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے کو لے لیا، اور جب گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی تو اپنے سرخ گھوڑے سے نیچے اترے اور اس کے پاؤں کاٹ دیے اور دشمن سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے جنگ میں گھوڑے کے پاؤں کاٹے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد فوت ہو چکے تھے اور میں یتیم تھا، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھا۔ وہ سواری پر اپنے پیچھے بٹھا کر اپنے اس سفر میں مجھے بھی ساتھ لے گئے تھے۔ اللہ کی قسم، ایک رات وہ چل رہے تھے کہ میں نے ان کو یہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا: اذا ادنیتنی وحملت رحلی مسیرۃ 40 بعد الحساء، اے میری اونٹنی، جب تم مجھے قریب کر دے گی اور مقام حسا کے بعد 4 دن کی مسافت تک تو میرے کجاوے کو اٹھا کر لے جائے گی۔ فشأنک انعم وخلالک ذم ولا ارجع الى اہلی ورائی، تو پھر تو نعمتوں میں آرام سے رہنا اور تیری مذمت نہ ہوا کرے گی، کیونکہ میں تو وہاں جا کر دشمنوں سے لڑائی میں شہید ہو جاؤں گا، اس لیے سفر میں تجھے لے جانے کی مجھے ضرورت نہ رہے گی، اور خدا کرے کہ میں اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کے پاس نہ جاؤں۔ وجاء المسلمون وغادرونی بأرض الشام مستنہى الثواء، اور وہاں سے مسلمان واپس آ جائیں گے اور مجھے سرزمین شام میں وہاں چھوڑ آئیں گے،
جہاں میرا آخری قیام گاہ ہوگا۔ ورد کل ذی نسب قریب الی الرحمن منقطع الاخاء، اور میرے شہید ہو جانے کے بعد تجھے میرے وہ رشتہ دار واپس لے جائیں گے جو رحمان کے تو قریب ہوں گے، لیکن مجھ سے ان کا بھائی چارہ میرے مرنے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہوگا۔ هنالک لا ابالی طلع بعل ولا نخل اسافلها روائی، اور اس وقت مجھے نہ تو خضرہ و درخت کے پھل کی پرواہ رہے گی اور نہ پانی سے سیراب ہونے والی کھجوروں کے پھل کی پرواہ رہے گی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان سے یہ اشعار سنے جن میں تمنائے شہادت کا اظہار تھا تو میں رو پڑا۔ اس پر انہوں نے مجھے کوڑا مارا اور کہنے لگے، او کمینے، اللہ اگر مجھے شہادت نصیب فرما دے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ میں شہید ہو جاؤں گا، تم میرے کجاوے پر بیٹھ کر مدینہ واپس چلے جانا۔ حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے رضائی باپ جو کہ قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے تھے، انہوں نے مجھ سے بیان فرمایا کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لے لیا اور پھر جھنڈا لے کر اپنے گھوڑے پر آگے بڑھے۔ وہ دشمن سے لڑنے کے لیے گھوڑے سے نیچے اترنا چاہتے تھے، لیکن طبیعت میں اس بارے میں کچھ تردد محسوس کیا تو یہ اشعار پڑھ کر اپنی طبیعت کو آمادہ کیا۔ اقسمت یا نفسی لتنزلن او لتکرہن، اے میرے نفس تجھے قسم دے کر کہہ رہا ہوں کہ تجھے نیچے اترنا ہوگا، خوشی سے اتر یا ناگواری سے۔ ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراک تکرہین الجنہ، اگر کافی لوگ جمع ہو گئے ہیں اور وہ لڑنے کے زور میں اونچی آوازیں نکال رہے ہیں تو بزدل مت بن، کیا ہوا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت میں جانے کو پسند نہیں کر رہا ہے۔ قد طالما كنت مطمئنہ هل انت الا نطفة فی شنہ، اور تجھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے بڑا لمبا زمانہ ہو گیا ہے اور تو مشکیزے کے تھوڑے سے پانی کی طرح ہے کہ نامعلوم کب ختم ہو جائے۔ اور یہ اشعار بھی پڑھے، یا نفس الا تقتلی تموتی هذا حمام الموت وقد سلیتی، اے میرے نفس اگر تو قتل نہیں ہوگا تو ایک نہ ایک دن مرنا تو پڑے گا، اور یہ موت کا تقدیر میں لکھا ہوا فیصلہ ہے جس میں تجھے داخل کر دیا گیا ہے۔ وما تمنیت فقد اعطیت ان تفعلی فعلها ہدیتی، تو نے جس چیز کی تمنا کی تھی وہ تمہیں دے دی گئی ہے، اگر تو ان دونوں یعنی حضرت زید اور حضرت جعفر جیسا کام کرے گا تو ہدایت پالے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر گئے اور پھر انہیں ان کے ایک چچا زاد بھائی نے ہڈی والا گوشت لا کر دیا اور ان سے کہا کہ اس کے ذریعے اپنی کمر کو مضبوط کر لو، کیونکہ تمہیں ان دنوں بہت تکلیف اور بھوک برداشت کرنی پڑی ہے۔ انہوں نے ان کے ہاتھ سے وہ گوشت لے کر ایک دفعہ دانتوں سے توڑ کر کھایا کہ اتنے میں انہوں نے لشکر کے ایک کونے سے لوگوں کے اکٹھا ہو کر ہلہ بولنے کی آواز سنی تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو جان کی بازی لگا رہے ہیں اور تو دنیا میں لگا ہوا ہے۔ پھر اپنے ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا پھینک دیا اور اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے اور کافروں سے جنگ شروع کر دی، آخر شہید ہو گئے۔ حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے رضائی باپ نے جو کہ بنو مرہ بن عوف کے تھے اور وہ اس غزوہ موتہ میں شریک ہوئے تھے، مجھ سے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ رہا ہوں جبکہ وہ اپنے سر گھوڑے سے اترے اور پھر اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور پھر کافروں سے لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے اور وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ یا حبذا الجنۃ واقترابها طیبۃ وبارد شرابها، اے لوگو کیا ہی اچھی چیز ہے جنت اور کیا ہی اچھا ہے اس کا قریب ہونا، جنت بہت ہی عمدہ چیز ہے اور اس کا پانی خوب ٹھنڈا ہے۔ والروم روم قد دنا عذابها کافرة بعیدة انسابها علی اذا لاقیتها ضرابها، رومیوں کے عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے، یہ لوگ کافر ہیں اور ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، جب میدان جنگ میں ان کا سامنا ہو گیا ہے تو اب ان کو تلوار سے مارنا مجھ پر ضروری ہو گیا ہے۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔